کارپوریٹ سیکشن میں ہم الگ الگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے امپلائی کی بہتر مینٹل ہیلتھ کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم اس کو نام دیتے ہیں ورک پلیس ویلنس پروگرام. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف. ہمارے ساتھ آج سیشن میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سید مسرور علی اینڈ ہماری سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اور ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی میم عائشہ اخلاق, اور بچوں کی ماہر نفسیات میم مصباح نوشین. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر سید مسرور اپنے بارے میں آڈینس کو تھوڑا بتاتے ہیں پلیز. جی بہت شکریہ جان. میرا نام سید مسرور علی ہے اور میں پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہوں. میں تقریباً پچھلے 35 سالوں سے جو ہے شعبہ ذہنی نفسیاتی امراض سے منسلک ہوں. تو تقریباً 15 سال میں نے پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ میں پچھلے تقریباً 25 سالوں سے بیرون ملک جو ہے وہ میں ایز اے سائیکیٹرسٹ کام کر رہا ہوں. اس میں تقریباً یہ ہے کہ 10 سال ملیشیا میں اور برونائی میں کام کیا, اور اس کے بعد اب میں پچھلے 10 سال سے یہاں پہ آسٹریلیا میں کام کر رہا ہوں. آسٹریلیا میں تو امیگریشن کی وجہ سے کافی جو ہے نا ملٹیپل جو ہے وہ یہاں پہ کمیونٹی جو ہیں اور بہت سارے ملٹی فیکٹوریل جو ہے نا یہاں پہ پرابلمز ہیں جن کو کہ مطلب دیکھنے کا یہاں تو خیر موقع مل ہی رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جب میں ملیشیا میں تھا یا برونائی میں تھا وہاں پہ بھی جو ہے وہ ساؤتھ انڈین ملیز اور چائنیز جو تھے, تو اس طرح سے جو ہے نا ایک ٹرانس کلچرل جو ہے نا ایکسپوجر جو ہے اس سے جو ہے وہ سائیکیٹری کو اس کی مختلف یعنی اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ مجھے اوورسیز کام کرنے سے جو ہے وہ واضح ہوئیں. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بیسک جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, بیسک سے مطلب یہ کہ عام جو ہوتی ہیں ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, موڈ ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا وغیرہ تو ظاہر ہوتے ہی ہیں. لیکن جو امیگرینٹس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کافی اچھا ایکسپوجر رہا. اور خاص طور پہ جو ہے نا ریلیجن اور مینٹل النیسز کا کیا تعلق ہے, اس کو بھی جو ہے نا مجھے ایکسپلور کرنے میں بہت جو ہے موقع ملا یہاں پہ. تو الحمدللہ صحت یاب کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا میں منسلک ہوں تقریباً پچھلے 2 سال سے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں اب ریکویسٹ کروں گا میم عائشہ سے کہ پلیز اپنا انٹروڈکشن دے دیں. جی میم. السلام علیکم ایوری. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام عائشہ اخلاق ہے. آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ فرام لاسٹ 8 years پریکٹسنگ ود پیشنٹس, اسپیسیفکلی فیملی کی کاؤنسلنگ, کپل کاؤنسلنگ, ٹراما تھراپی اینڈ ڈیلنگ ود چلڈرن پرٹیکولرلی, جہاں پہ پیرنٹس کا انوالومنٹ بہت ضروری ہوتا ہے اور جہاں پہ ان کی فیملیز کا انوالومنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا اور اس پہ فوکس کرنا اور اس پہ کام کرنا از ویری امپورٹنٹ. آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پیرنٹس کے ریلیشن شپس میں کیا ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے فیوچر میں افیکٹ ہو رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اس لیے آئی بلیو کہ ایک کاؤنسلر کا, ایک ریلیشن شپ کاؤنسلر کا رول ہے بہت امپورٹنٹ پلے کر رہا ہوتا ہے ان دا لائفس آف پیپل, ان کے بچوں کو, ان کے فیوچر کو, ان کے کپلس کو, ان کے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنے میں, میرڈ اور ان میرڈ کمپیریٹیولی. بٹ کسی بھی قسم کی کپل کی ایک بیسس ہوتی ہے اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو ایکسپلین کہ ان کے ریلیشن شپ کے اندر چل کیا رہا ہے, ان کی اسٹریٹجیز کیا چل رہی ہیں جو وہ فالو کر رہے ہیں. سو ہم ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ایک پرسن کی طرح ایک پرسپیکٹو دیتے ہیں انہیں کہ ہاؤ کین دے کین انیشیٹ ان کپل ریلیشن شپس اینڈ ان کے ریلیشن شپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میم اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اینڈ لاسٹلی میں ریکویسٹ کروں گا ہماری مصباح نوشین سے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو صحت یاب کا اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا, میرا نام مصباح نوشین ہے اور میں تقریباً پچھلے 12 سال سے ایز اے چائلڈ سائیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی ہوں. میں نے 3-4 سال بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں کام کیا ہے, وہاں کی کلینکل سیٹنگ میں کام کیا. وہاں پہ ہمارا کام اسیسمنٹ اور ڈائگنوسس کرنا بچوں میں, ایڈولسنس میں جو بھی ایشوز ہیں وہ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اور پچھلے تقریباً 2 سال سے میں صحتیاب کے ساتھ منسلک ہوں. سو ملٹیپل پرائیویٹ سیٹنگز میں اور ہاسپٹل سیٹنگز میں میں کام کرتی رہی ہوں اور ابھی تک کر رہی ہوں. اور میرا کام یہی ہے کہ ڈائگنوسس کرنا اور بچوں میں جو بھی پرابلمس ہیں جیسے کہ آٹزم, ADHD, اس طرح کے ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں, ان کی ڈائگنوسس کرنا, اسیسمنٹ کرنا اور اس سے ریلیٹڈ مینجمنٹ کرنا. مینجمنٹ پیرنٹ بیس مینجمنٹ بھی ہے جس میں ہم سائیکو ایجوکیشن کرتے ہیں, پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں, اور انڈیویجول بھی ہے جیسے کہ ایڈولیسنٹ ایج کے بچے آ جاتے ہیں 13-14 سال کے, تو وہاں پہ ہم انڈیویجول تھراپیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں سر کا, میم عائشہ کا اور میم مصباح کا آج یہاں پر تشریف لانے کے لیے, اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف کہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں تو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اس کا ایکچولی میں کیا مطلب ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں, اور ایک عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یا ہے آلریڈی. جی جان, یہ بہت اہم جو ہے وہ سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے مینٹل ہیلتھ کی جو ہے نا اویئرنیس سے ہے. دیکھیں, جو اگر ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ صحت جو ہے صرف جسمانی صحت ہوتی ہے. حالانکہ جو ہے صحت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں جسمانی صحت, معاشرتی صحت جس کو ہم سوشل اس میں کہیں گے, اور اس کے علاوہ ذہنی صحت. تو یہ ون آف دا مطلب امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے صحت کا, جو کہ ذہنی صحت ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو یوں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو یا تو جو ہے وہ اپنی عادات پہ مطلب مشتمل سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری عادت ہے, مجھ سے چیزیں برداشت نہیں ہوتی, یا میں مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں, تو کبھی حالات کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, کبھی جو ہے وہ اپنی شخصیت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو خود ہینڈل کر لوں گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تو فوراً دوائی لینا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے پیٹ کا درد ہو رہا ہے. لیکن جو ذہنی صحت کا تعلق ہے, کچھ تو مسائل ایسے ہوتے ہیں, ذہنی مسائل, جس میں انسان خود بھی محسوس کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں محسوس کرتا, دوسرے محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے جب تک کہ آدمی کو اس کی اویئرنیس نہ ہو کہ وہ ذہنی صحت کہتے کسے ہیں, تو وہ اس کے لیے جو ہے نہ تو وہ ذہنی اپنے مسائل کو سمجھنے کے قابل ہوگا, اور جب سمجھے گا نہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے علاج پہ یا اس کا حل نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ بودر نہیں کرے گا, اس کو مطلب ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی, حالانکہ اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کا جو ہے وہ خاصیت تک ویسے اب تو بہت اویئرنیس ہو گئی ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہ اس کی ضرورت ہے کہ صحت جو ہے وہ صرف جو ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے, اس کا جسم سے زیادہ بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا تعلق ذہن سے ہے. تو ہمارے عام آدمی کو جو ہے وہ اس چیز کی سمجھ اب آتی بھی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا مس ہماری جو میم عائشہ ہیں اور جو میم مصباح ہیں کہ اگر وہ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز. جی. ذہنی صحت بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ, اردو میں اس کو ہم ذہنی صحت کہتے ہیں. بہت ضروری ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ اس کا ہم ریلیشن شپ بناتے ہیں کس سے. ذہنی صحت صرف آپ کی دماغ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس کی نہیں ہوتی, صرف ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایموشنلی کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ کا بیہیویئر اپروپریٹ ہے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ, کیا آپ ایموشنلی, اسپریچولی اور بیہیویئرلی ٹھیک محسوس کر رہے ہیں. اگر اینی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پریشر ہے جو آپ کے دماغ پہ ہے, آپ کے جسم پہ ہے, اور آپ کی فزیولوجی کا بھی افیکٹ آپ کے دماغ پہ آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹربڈ ہے. آپ اس وقت نفسیات کی آپ کی ایک پرابلم چل رہا ہے, اور آپ کو اسے دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اسے بات کر لینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فزیکل سمٹمس, جیسے ڈاکٹر مسرور نے کہا کہ فزیکل سمٹمس تو بہت ایزیلی لوگ سمجھ لیتے ہیں, انہیں پکڑ لیتے ہیں, اس کے بارے میں کام بھی کر لیتے ہیں. اپنی ذہنی صحت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا ہو گیا ہے. اسٹریس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب بریک ڈاؤن پہ چلے گئے ہیں, مگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیوں رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے بات کریں جس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, تاکہ وہ آپ کو اویئر کر سکے, تاکہ آپ سمجھ سکیں. کیونکہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا آسان نہیں ہے.
ہر انسان کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں ہے کہ میں کسی چیز سے گزر رہا ہوں. ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں کہ میں کسی چیز سے گزر رہا ہوں. سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دے گی اتنا آسانی سے. تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پروسیس سے گزرنا جہاں پہ ہم یہ بولیں کہ میری مینٹل ہیلتھ ڈسٹربڈ ہے یا میری مینٹل ہیلتھ افیکٹڈ ہے, اور یہ کیوں افیکٹڈ ہے یہ جاننا, یہ کس وجہ سے افیکٹڈ ہے اور اس سے سولوشن کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک پروسیس لگتا ہے. اور اس پروسیس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو ایک عام آدمی کو یہ سمجھنا کہ میرے لیے بھی ایک سائیکالوجسٹ ہے جس سے میں ہیلپ لے سکتا ہوں, از اے پروسیس. اس کے لیے آپ کو اپروو کرنا ہوتا ہے اپنے آپ. میں بیسیکلی تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر بچوں میں ہمیں دیکھنا ہو کہ نارمل مینٹل ہیلتھ کیا ہے, کہ ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نارمل میں اور ایب نارمل میں, تو اس میں یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے اپنی ایج کے حساب سے آن ایوریج کیسا پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسکول میں کیسی پرفارمنس ہے اس کی, گھر میں کیسی پرفارمنس ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو جب بھی ہم ابنارمیلٹی سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو وہ انہی بیسس پہ کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اوور آل کہاں, مطلب ملٹیپل ایریاز میں, سوشلائزیشن میں, ہوم میں, اسکول میں, ورک میں, ٹھیک ہے, تو ان ایریاز میں کیسی ہے. اگر تو وہ اپنے لائف کے اسٹریسز کو مطلب آرام سے اپروپریٹلی ان کو ڈیل کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہے, وہ نئی چیزیں لرن کر رہا ہے, نئی اسکلز لرن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایریا پہ افیکٹ آ رہا ہے, کسی نہ کسی لائف کے جو ہے ایریا جو ہے اس پہ ذہنی صحت کی وجہ سے یا اس کے بیہیویئر کی وجہ سے یا بچے کے ایموشنز کی وجہ سے کوئی امپیکٹ آیا, تو وہاں پہ تھوڑا سا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ شاید ذہنی ہیلتھ میں کوئی مسئلہ ہے, اور وہاں پہ پیرنٹس کو جو ہے وہ سیکھ کرنی چاہیے جو ہے ہیلپ. تو آگے ہم انشاءاللہ اویئرنیس پہ بات کریں گے. تو اویئرنیس کی جو ہے اب تو بہت بہتری آ گئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے, لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ لیکنگ ہے اور ضرورت ہے اویئرنیس کی, ہمارے ملک میں خاص کر. اب ہم چلتے ہیں ہمارے سوالات کی طرف. آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو مطلب ایسی کیا پرابلمز ہیں جو ذہنی مسائل کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ جو ذہنی مسائل ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ تو بنیادی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سیویئر بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو سوچ ہے یا ہماری تھاٹس ہے نا, وہ ہمارے رویے جو ہے نا ہمارے سوچ کے تابع ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا تھاٹس جو ہے نا وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اب اس میں چونکہ بحیثیت ڈاکٹر مطلب یہ ہے کہ اگر میں جس طرح اس کی مثال ایسے دوں کہ جس طرح ہمارے بلڈ میں آئرن ہوتا ہے, اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہم اس کو انیمیا کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم آئرن کی دیتے ہیں, میڈیسن ٹیبلٹس دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم میں بھی جس طرح کیمیکلز ہوتے ہیں اس طرح دماغ میں بھی ہوتے ہیں جن کو کہ ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. جب ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے کوگنیٹو فنکشنز جو ہے نا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ اس میں ایموشنز آ جاتے ہیں, اٹینشن, فوکس, کنسنٹریشن, ڈیسیژن میکنگ, میموری, ججمنٹ, یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس کی ایموشنز جو ہے نا, کیونکہ باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ مریض کو محسوس ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو ایموشنز جو ہیں وہ کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو ڈپریشن تو ٹھیک ہے, اس کی ایک ڈائگنوسس بھی ہے اور اس کی مطلب یہ کہ ہم ایک کنڈیشن کو کہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کا جو ہے نا تھاٹس جو ہے نا سب سے پہلے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے وہ اس میں مایوسی کے اس کے خیالات زیادہ رہنے لگ جاتے ہیں, تھوڑا سا ایک طبیعت میں جو ہے نا گراوٹ محسوس ہوتی ہے, دل نہیں لگتا, بیزاری محسوس ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی کبھی تو اتنا سیویئر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے معاملہ کہ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی جو ہے نا وہ بیکار لگنے لگتی ہے, جس طرح کے سوسائڈ کے کیسز ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی ڈپریشن کی. اسی طرح سے جو ہے نا سیویئر مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا سائیکوٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں تو ان کے تھاٹس جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ڈپریشن میں تو پھر بھی وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرا جو ہے نا میں گلٹی فیل کر رہا ہوں, میں اداس محسوس کر رہا ہوں, یا میں تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے. لیکن جو سیویئر مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان میں ان کو انسائٹ ہی نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مریض ہے. البتہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, یہ تو مطلب یہ کہ اپنا اس کا سیلف نگلیکٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی یعنی یہ کہ وہ اپنی دنیا میں ہوتا ہے, اس کو باہر کی دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ بالکل. تو اس طرح سے یہ بھی اس کی جو ہے نا ایک علامات ہوتی ہیں. تیسری ایک امپورٹنٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جس میں کہ موڈ جو ہے نا وہ بہت جو ہے وہ
اتنی ویریبلٹی ہوتی ہے، اتنے جو ہے نا سوئنگز ہوتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا کی جو ہے نا وہ سچویشن ہوتی ہے، کبھی کبھی لانگر بھی رہتا ہے. تو بہت زیادہ وہ تو یا تو بہت خوش ہونے لگ جاتے ہیں، جس کو کہ مطلب وہ ہم کہتے ہیں ایلیویٹڈ ہوتے ہیں، مینیا میں ہوتے ہیں یا ہائپومینک ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنی دھن میں مگن چل رہا جا رہا ہے، مطلب خرچے کر رہا ہے تو خرچے ہی کرے جا رہا ہے، مطلب یہ کہ غیر ضروری طور پہ جو ہے نا وہ بہت باہر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے. تو کبھی کبھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا 2 یا 3 جو میں نے بتائے یہ ایریاز ہیں جس سے کہ جو ہے نا مریض کی سمٹمز جو ہیں جب وہ ہوتی ہیں اس سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا کسی ذہنی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا مینشن کیا آن ڈفرینٹ ڈس آرڈرز، ان کے سمٹمس بتائے، مگر ریلیشن شپس کے اندر چیزیں بہت الگ طریقے سے دکھتی ہیں. ریلیشن شپس کے اندر چڑچڑاہٹ دکھتی ہے، اینگر ایشوز دکھتے ہیں، ایک دوسرے سے اکتا جانا، اس طرح بہیو کرنا جیسے وہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آئسولیٹ ہو جانا لوگوں سے. ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پانا جہاں پہ آپ کو لگے کہ میں کسی کی ہیلپ لے ہی نہیں سکتا. بیمار ہوں تو میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں تو میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. لوگوں کو اوائڈ کرنا، فیملی کو اوائڈ کرنا، پارٹنر کو اوائڈ کرنا، اپنے بچوں کو اوائڈ کرنا، ان کی رسپانسبلٹیز کو فلفل نہ کر پانا، یہ سب ایک سمٹم ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. جب تک وہ ایکسٹریم تک پہنچے گا تب تک معاملہ اور خراب ہو جائے گا. مگر یہ سب ان چیزوں کے آؤٹ سم سمٹمز ہیں کہ ڈپریشن ہو رہا ہے ڈیولپ. اس انسان کے اندر انگزائٹی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ڈسٹرب ریلیشن شپ چل رہا ہے آپ کا، بہت زیادہ کانسٹنٹ لڑائیاں چل رہی ہیں. اور اگر آپ کا ورک پریشر بہت زیادہ ہے تو وہ آپ گھر پہ نکال رہے ہوتے. اگر آپ کا انوائرمنٹل پریشر بہت زیادہ ہے، سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے، تو بھی آپ کے گھر کے اندر نکل رہا ہوتا ہے، بھی آپ کے ریلیشن شپ پہ نکل رہا ہوتا ہے. کیونکہ ریلیشن شپ کی ایک آئیڈیل پکچر ہم سب نے بنائی ہوئی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اس ریلیشن شپ میں جائیں گے وہ ایک آئیڈیل پکچر کمپلیٹ ہو جائے گی. جب آپ کو لگتا ہے وہ آئیڈیل پکچر کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنی لائف کے اندر کوئی مقصد نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے میں بھی ورتھ لیس ہوں، پارٹنر بھی ورتھ لیس ہے، ریلیشن شپ بھی ورتھ لیس ہے. اور وہ فیلنگس جو ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں، نیگیٹو فیلنگس، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو آئیڈیاز ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں فردر پرابلمس کو، جو کہ اگین ڈپریشن، اسٹریس یا انگزائٹی میں کہیں فال کر سکتا ہے، کئی میجر ایشوز میں بھی فال کر سکتا ہے، پرسنالٹی ایشوز ڈیولپ کر سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے نیگیٹو سمٹمس کریٹ کر سکتا ہے جہاں پہ مے بی ایون ڈومیسٹک وائلنس ول اڈاپٹ. یہ سب بھی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے لوگ مارتے ہیں یا غصے میں اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے، کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو پین پروسیس کر جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے اتنی تکلیف میں ہوتا ہے. دیز آر تھنگس جو اتنی ایزیلی دکھتی نہیں ہے، لوگ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے، مگر جاننا ضروری ہے یہ ہو رہا ہے. اور اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے بیٹرمنٹ کے لیے، اپنے ریلیشن شپ کے بیٹرمنٹ کے لیے سوچیں. ڈاکٹر صاحب نے اور مس عائشہ نے تو بڑوں میں پائے جانے والے مینٹل ڈس آرڈرس کی کیٹیگریز کو ڈسکس کیا، تو میں اگین بچوں میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی کہ بچوں میں کس کس طرح کی کیٹیگریز آتی ہیں ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ. اس میں ہمارے پاس ADHD، آٹزم اور بیہیورل پرابلمس، لرننگ ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے، سو ایک تو یہ کیٹیگریز ہیں جو کہ ہمیں DSM یا ICD کے اکارڈنگ جن کو ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں کلینکل سیٹنگ میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسائل بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اسپیسیفک کیٹیگری نہیں ہوتی کہ جن کو ہم کسی اسپیسیفک کیٹیگری میں ڈالیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسکول ریفیوزل کے ساتھ آ گئے بچے، ٹھیک ہے، اسکول پرابلمس کے ساتھ آ گئے، اسٹڈی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ آ گئے. اس میں بیک گراؤنڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو اسیس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو بچے کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے، یا بچے کو کوئی ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہو رہے ہیں، نئے اسکول تبدیل ہوا ہے، یا کوئی فرینڈس کے ساتھ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو جتنے بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اسپیسیفک کیٹیگری ہو تو ہی ہم اس کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا ڈائگنوز کریں گے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کیٹیگریز کے علاوہ بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں جو کہ بچوں میں پائے جاتے ہیں، جو کہ کمیونٹی سیٹنگ میں پائے جاتے ہیں اور جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو بیسیکلی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں لگتی ہے کہ نارمل سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، نارمل بیہیویئر سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، نارمل رویوں سے، نارمل تھاٹ سے ہٹ کے ہے، اور جو کہ ہمیں ہماری لائف کو اتنا سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کر رہی ہے، ہماری نارمل ڈیلی لائف کو، کہ وہ ہماری جو ہے ڈیلی فنکشننگ جو ہے اسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے روٹین میں جو ہے ہم پراپرلی کام نہیں کر پا رہے. سو وہ جو ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کی کیٹیگری میں ہی فال کرے گی اور اس کے لیے ہمیں ہیلپ لینی چاہیے.
سو بیسیکلی اسی چیز کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک انتظار نہیں کرنا کہ ہمیں اسپیسیفک کیٹیگری میں ہی ہو ہماری پرابلم تو ہم اس کے علاج کے لیے جائیں یا اس کے لیے ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کریں. اس کے علاوہ بھی کچھ بہت سارے پرابلمز ہیں، جیسے کہ مس عائشہ نے بھی بتایا کہ ریلیشن شپ کے بہت سارے ایشوز ہیں، تو وہ تو کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، ٹھیک ہے. سو ان کے لیے بھی ہیلپ لینا ضروری ہے، گائیڈنس لینا ضروری ہے. سو ضرورت جو ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیکھ کریں، مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے متعلق اویئرنیس حاصل کریں اور ان کے متعلق ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کریں. I'm really grateful and I'm really thankful ڈاکٹر صاحب کا، میم عائشہ کا اور میم مصباح کا. آگے چلتے ہیں، اور کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ان کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کا مسئلہ ہے. مطلب یہ اتنا اہم کیوں ہے، اور آخر لوگ مینٹل ہیلتھ کو اتنا نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا معاشرے میں بہت خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی ذہنی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے علاج پہ بھی توجہ نہیں دے پاتے. اچھا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں سمجھتے. تو بیسیکلی مینٹل النس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں کہ مطلب ان کو انسائٹ ہوتی ہے، جیسے ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے، اس میں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ اس وقت جو ہے ذہنی مسائل سے ضرور دوچار ہیں، اور طبیعت میں اداسی ہے، مایوسی ہے، بیداری ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. دوسری طرح کے ڈس آرڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم عام طور پہ عام زبان میں کہتے ہیں مطلب یہ پاگل پن ہے، یا مطلب یہ کہ ایک شخص جو ہے کہ مطلب اپنی ذات سے بیگانہ ہے اور وہ جو ہے واقف ہی نہیں ہے اپنی اندرونی کیفیت سے، تو اس لیے اس کو تو خیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اب دیکھیں جب یہ دو طرح کے پیشنٹ ہیں، جس کا میں نے بتایا کہ جس میں انسائٹ ہے، جس کو پتہ ہے، وہ کیوں نہیں مطلب علاج کی طرف آمادہ ہوتا، یہ ہے امپورٹنٹ مسئلہ. ہمارے معاشرے میں بے تحاشا افراد موجود ہیں جو کہ مطلب انزائٹی سے بھی گزر رہے ہیں، جو ڈپریسو سمٹم سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن علاج پہ آمادہ نہیں ہے. اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل مطلب ہے، اور یہ ہماری مطلب یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور ہم اس پہ خود ہی جو ہے نا ہمیں قابو پانا ہے. اکثر گھر والے بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی ہمت کرو. دیکھیں ہمت کون نہیں کرنا چاہتا، اکثر یہ سننے میں آتا ہے بھائی تھوڑا ہمت کرو، ذرا اپنے آپ کو سنبھالو. یہ باتیں ساری صحیح ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہوا ہے، اگر ڈوپامین کی کمی ہوئی ہے تو اس کی ہمت کرنے سے ڈوپامین نہیں پورا ہوگا، اس کے علاج کی ضرورت پڑے گی. تو دوا سے پہلے تو سب سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کہ ظاہر ہے کہ ایک سائیکولوجسٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ مریض کو بہت ساری مطلب یہ کہ اس کی اسسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی تھراپیز جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس کو ایک صحیح راستہ اس کے لیے متعین کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا اپنی کن سچویشن میں کس طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور ظاہر ہے اگر ضرورت پڑے گی تو پھر اس کی دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں مطلب اس کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جسمانی بیماری ہوتی ہے تو کسی کو اگر دل کی بیماری ہوگی تو اچھے سے اچھا کارڈیولوجسٹ تلاش کرے گا، لیکن اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو وہ مطلب یہ کہ مینٹل ہیلتھ سروسز کی طرف نہیں جائے گا. بلکہ کبھی کبھی تو جو ہے نا وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ اس کا روحانی، جس طرح میں نے اپنے تعارف میں بتایا کہ اسپریچولیٹی از ون آف دا امپورٹنٹ مطلب کمپوننٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ، وہ اپنی جگہ اس کی جو ہے نا اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ میری النس جو ہے نا یہ النس نہیں ہے، یہ حالات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے اگر جو ہے نا جلی ہوئی روٹی کھا لی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ پیٹ میں تو درد ہو گیا نا، اب وجہ اس کی کچھ بھی ہے، تو اس سے اویئرنیس نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایکسیپٹنس ابھی بھی، حالانکہ بہت ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو ہے نا اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اتنا بڑا جو ہے نا یہ مطلب یہ کہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے کہ کیا میں نفسیاتی بیماری میں ہوں؟ نہیں ایسا تو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی دوا کے بارے میں سوچیں گے تو کہیں گے اب شاید مجھے ہمیشہ دوا کھانی پڑے گی، اس لیے وہ اس طرف جاتے ہی نہیں. اور دوسری جو النس ہے جس میں انسائٹ ہی نہیں ہوتی، اس میں تو بالکل ظاہر ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے تو گھر والوں کو، اس کے اڑوس پڑوس کو، اس کے دوستوں کو، اس کے کولیگ کو، معاشرے میں 10 لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک غیر مطلب یعنی غیر معتدل رویہ اس میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے
مار پیٹ کر رہا ہے یا اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے یا الٹی سیدھے باتیں کر رہا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, خود بخود ہنس رہا ہے, یہ سائیکوٹک سمٹمس میں بتا رہا ہوں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ یوں نہیں دے رہے ہیں کہ اویئرنیس کی کمی بھی, اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر خود ہی قابو پا لیں گے, تو جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی بہت دیر بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی جو ہے ان کے معاملات جو ہے نا وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. جی آئی تھنک کہ لوگ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے, بات کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سب سے پہلے تو کیا انہیں کوئی ایکسیپٹ کرے گا, یا سب انہیں ایزیلی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں میری بیوی کے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ میرے بہت مسئلے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ ریلیجیسلی آپ کو ڈیم اینڈ شیم کریں گے. ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بیوی کے حقوق پورے کرنے چاہیے, فیملی میں ایسے رہنا چاہیے, خاندان میں کیسے رہنا چاہیے, آپ کو ایگزامپل بن جانی چاہیے. سب سے پہلے تو ایک نیم اینڈ شیم کریٹ ہو جاتا ہے نا, آپ کے نام سے ڈرا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ مسئلہ ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر میں نے یہ سب کو بتا دیا اپنی جاب پلیس پہ کہ میں یہ سب لائف میں فیس کر رہا ہوں, تو پھر مجھے نوکری پہ کون رکھے گا. تیسرا یہ کہ اگر مجھے ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں لوگوں کو بتاؤں گی بھی کیا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں میں یہ اسٹریس سے گزر رہی ہوں, اور مجھے جو چیسٹ پہ پین اٹھ رہا ہے نا اتنا زیادہ, یا میری باڈی میں اتنا پین جو اٹھ رہا ہے وہ میری ایکسٹریم اسٹریس کی وجہ سے, اوور لوڈنگ کی وجہ سے, میری فیملی پرابلمس کی وجہ سے, میری روز کی لڑائیوں کی وجہ سے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں. جب مجھے اویئرنیس ہی نہیں ہے اپنے سمٹمس کے بارے میں تو میں اس کے لیے سولوشن کیسے ڈھونڈوں گی. اور ہم لوگ بہت کھچے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی سکتا ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر میرے کام کون کرے گا. اگر میں بیمار پڑ گیا تو میرے پیچھے کون ہے. ایک پوری فیملی کا سوچنا ہے, مجھے اپنے پوری جاب کا سوچنا ہے, مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں کو سوچنا ہے, اور میں پرووائڈ کیا کر رہا ہوں مجھے یہ بھی سوچنا ہے. تو میں تو ڈپریشن کا کوئی جو ہے نا میڈیسنز یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ نہیں کراؤں گا, کیونکہ اگر مجھے میرے اوپر ٹھپا لگ گیا تو پھر تو میری پوری فیملی پہ کوشچن اٹھ جائے گا, میری فیملی, میری ریلیشن شپ, میری ہر چیز پہ کوشچن اٹھ جائے گا. آلسو یہ کہ آپ کے پارٹنر کے سامنے نا ویلیو بہت ڈیمینیشڈ کر دی جاتی ہے. تم تو وہی ایسے, تمہارے ساتھ مسئلے ہی یہی. اب وہ صحیح بھی بولے گا تو وہ غلط ہے, اب وہ جو بولے گا وہ غلط ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی اس نے بس یہ بات بول دی کہ مجھ سے شاید برداشت نہیں ہو رہا, یا کچھ ایکسٹریم پہ مجھ سے پینک برداشت نہیں ہوتی, یا مجھے ڈر لگتا ہے, یا مجھے نیند نہیں آ رہی. تو ٹیکنیکلی آپ نے جو بھی کیا ہے لائف میں اچھا یا برا, وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو وہاں پہ جج کیا جاتا ہے. آپ کے اپنے فیملی ممبرس کرتے ہیں, باہر والوں کی تو بات چھوڑ ہی دو. اور اس پوائنٹ پہ جب آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ساتھ پہ کھڑا ہونے کے لیے, تو آپ اکیلے کیسے اتنی ساری چیزوں کو فیس کریں گے, اور اس کے بعد ان کے پرابلمس کو فیس کریں گے, اس کے بعد ٹریٹمنٹ کو فیس کریں گے, اس کے فائنینشیل ایشوز کو فیس کریں گے. تو دس از لائک اے پروسیس. اور ہر انسان اپنے لیے بہت کچھ سوچنا چاہتا ہے, مگر آپ کی سچویشن یا آپ کی سوسائٹی یا آپ کی فیملی اتنا سپورٹ نہیں کرتی آپ کو کہ آپ اٹھیں اور آپ بولیں کہ ہاں مجھے مینٹل ہیلتھ ایشو ہے اور میں بستر پہ پڑھ رہا ہوں, کچھ عرصے کے لیے ریلیکس ہونا چاہتا ہوں, میں بریک لینا چاہتا ہوں. نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس یہ ریسورسز, تو اٹس ڈیفیکلٹ. اس لیے وہ اگنور کر دیتے, کہتے ہیں وائی ٹریٹ اٹ, وائی ایون دماغ میں ہی ہے نا, دکھ تو نہیں رہا نا, جب تک نہیں دکھ رہا تب تک لیٹ اٹ بی, گزارا کر لیں. جی سر نے اور مس عائشہ نے تو کافی ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں اسٹگما کے ڈر سے موسٹلی لوگ اوائڈ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی ہیلپ لینا, یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنا, یا اس کو ایکسیپٹ کرنا. سو یہ چیز تو ہے. اور ایک جو ایڈیشنل ایڈ کرنا چاہوں گی میں چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں میں اویلیبلٹی کی بھی کمی ہے. مطلب لوگوں کو اویئرنیس ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے, لیکن دے ڈونٹ نو کہ ویئر ٹو گو, مطلب کہاں پہ ہم جائیں, کہاں سے ہم انفارمیشن لیں, کہاں سے ہم علاج کروائیں. ان کو یہ نہیں پتہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے اس پرابلم کے لیے, یا ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. سو یہ اس چیز کی بھی بہت زیادہ اویلیبلٹی کی بھی مجھے لگتا ہے, خاص کر پاکستان میں ہمارے جو اس میں اویلیبلٹی کی بہت کمی ہے. بہت سارے, اب جیسے ہم جنرل ہاسپٹل میں تھے جب ہم کام کرتے تھے, تو ہمارے پاس بہت دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے علاج کے لیے. سو بیسیکلی وہ 2-3 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ دیکھیں پھر کمپلائنس کے بھی ایشو آ جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ کون 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا, اتنا رینٹ لگا کے آئے گا, اتنا جو ہے وہ ایکسپینس کر کے, تو اپنے جو ہے وہ پرابلمس کو کرنے کے لیے آئے گا. سو وہ پھر وہاں پہ کمپلائنس بھی ٹوٹ جاتی ہے پیشنٹ کی کہ ہم کیوں جو ہے وہ اتنا کریں. اور وہ اگین وہ پھر یہی سوچتے ہیں کہ
ود دا پیسج آف ٹائم مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسری ایک اور چیز جو مجھے لگتی ہے ہماری سوسائٹی میں نا ان مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو جادو پہ جنات پہ ڈال دینا وہ زیادہ ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. لوگ بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے یا ہمیں وہ جنات کا ایشو ہے. سو وہ ان چیزوں پہ ڈال کے نا اگنور کرتے رہتے ہیں. فیتھ ہیلرس کے پاس جاتے رہیں گے, اسپریچول ہیلرس کے پاس جائیں گے, لیکن وہ پروفیشنلس کے پاس نہیں آئیں گے. سو وہ پھر کرتے کرتے جب مسئلے بڑھ جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ان کے اپنے بھی کنٹرول سے باہر, اور جو ہے وہ پروفیشنلس کے لیے بھی جب سویئر بن جاتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں فیسلٹیز میں ہیلپ لینے. لیکن پھر وہاں پہ جو ہے وہ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہیں گے لوگوں کو کہ وہ چاہے مسئلے سویئر ہوں, چاہے مسئلے مائنر ہوں یا ماڈریٹ ہوں, ان کے لیے ایٹ لیسٹ وہ ہیلپ لینے کی کوشش کریں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ گوگل پہ ڈالتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے, آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں آپ کو ویڈیوز کی صورت میں مل جاتی ہیں. تو مطلب آپ اگر ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہے میڈیا کے تھرو جو ہے آپ وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آیا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کہاں سے ہیلپ لینی چاہیے. سو بیسیکلی یہ جو ہے میرے ذہن میں 2-3 پوائنٹس تھے. آئی تھنک ان کو بھی لوگوں کو تھوڑا سا ان پہ بھی سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ اس سوال کے جواب کے لیے. میرا اب سوال ہے ڈاکٹر مسرور سے. اگر کوئی مسلسل اداسی محسوس کرتا اور زندگی میں اس کے مزہ نہ رہے, کچھ ایکسائٹمنٹ نہ رہے, تو کیا انہیں لازمی ہے کہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی, آپ کا جو سوال ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ 2 حصے ہیں. ایک تو کیا واقعی میں اس کو بیماری ہے, اور دوسری بات اگر بیماری ہے تو کیا اس کو دوا کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک تو نارمل ریئیکشنز ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ اگر امتحان میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ طبیعت آپ کی کچھ دن تو ہے وہ پریشان بھی ہوگی, آپ اداس بھی ہو سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے صحیح سے بات نہیں کریں گے. تو ایسی صورت میں تو خیر علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسی صورت میں ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فیل ہونے کے بعد ایک ہی جیسے رویے کا اظہار کیوں نہیں کر رہا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس کو فیس کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو نہیں کرتے, اور کچھ لوگ جو ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی مایوسی کا, پریشانی. آپ کا جو سوال ہے کہ علاج کی کب ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک تو جو ہے سمٹمز کا ایک مخصوص, اگر ہم جیسے ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا کی بات کر رہے ہیں, اگر ڈپریشن ہے تو 1-2 دن کے اوپر جو علاج کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک کہ اس کی سمٹمز, اور سمٹمز میں بھی ایک سمٹم نہیں, کچھ سمٹمز جو ہیں کم سے کم جو ہے وہ 2 ہفتے تک جو ہے اگر وہ جاری رہتی ہیں تو پھر اس کی اسسمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, علاج کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کہ سمٹم جو ہیں وہ اس کی ذاتی زندگی کو متاثر کرنے لگ جائیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں کہ طبیعت میں اداسی ہے, مایوسی ہے, پریشانی ہے, اور اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک گھر کی کوئی خاتون ہے تو وہ ہاؤس وائف ہیں تو ان کے گھر کے کاموں میں جو ہے نا متاثر ہونے لگ گئے, یا کوئی جاب کرتا ہے آدمی تو جو ہے نا اس کو جاب میں اس کو پریشانیاں ہونے لگ گئی ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے نا اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب علاج جو ہے وہ چونکہ علاج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ صرف دوا ہی دینی ہوتی, چونکہ آپ نے دوا کا مجھ سے ذکر کیا ہے تو دوا تو بہرحال بہت اچھا طریقہ علاج ہے, لیکن خالی دوا جو ہے, دیکھیں اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کو اینٹی ڈپریسنٹ دینے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لکھ کے دے سکتا ہے نا, لیکن جب تک کہ وہ مریض کے ساتھ بات نہیں کر لے گا, جب تک کہ مریض کے ساتھ انگیج نہیں ہوگا, انفارچونیٹلی ڈاکٹرز کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں سائیکیٹری کا جو علاج ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. اس میں جو ہے سائیکیٹرسٹ ایک ایز اے ڈاکٹر تو انوالو ہوتا ہی ہے, لیکن سائیکولوجسٹ کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے, سوشل ورکر کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, آکوپیشنل تھراپسٹ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے گھر کے افراد جو ہیں ان کی کاؤنسلنگ, تو یہ سب ضرورت ہے. امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی جائے گی تو میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہے اس علاج میں جو ہے نا لوگوں کو بہت فائدہ ہونے لگ جائے گا. یہ تو اب کی بات ہے, جب سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ہم تب آرام سے بیٹھ کے, میں اس وقت آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں اور آرام سے جو ہے نا ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جب میں نے اپنا کیریئر 1990 میں شروع کیا تھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. تو میں ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ڈاکٹرز کا کوئی پروگرام ہونے والا تھا تو میں نے کہا ان کو اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی 15 سے 20 مسجدوں کے جو امام تھے نا ان سب کو بلا لیا, ان سب کو بلایا اور ان کو جو ہے نا ان کو مطلب یہ ہے کہ انوائٹ کیا ڈنر پہ, ان کے ساتھ بیٹھے, بات کیا, ان کو بتایا, کیونکہ ہمیں
ہمارے جو لوگ ہیں نا ذہنی نفسیاتی بیماری کو پہلے تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مطلب شاید یہ بیماری نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی سپرسٹیشس بلیو ہوں گے یا جو بھی, تو وہ تھوڑا سا مسجد کے امام صاحب سے ضرور جو ہے نا وہ تھراپسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس کون بھیجے گا وہ تو ان کا ایکسس تو وہاں تک ہوتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے اتنا فرق پڑا جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کمیونٹی تک بات پہنچی. اب تو خیر الحمدللہ سوشل میڈیا اور بہت سارے اویئرنیس پروگرام ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاج کی ضرورت جو ہے وہ بالکل ہوتی ہے, اور علاج جتنی جلدی ہوگا اتنی ہی معاشرے میں اور گھریلو معاملات میں خرابیوں سے بچا جا سکتا. جی میم عائشہ, اکثر لوگ سوشل سچویشنز میں بے چینی یا گھبراہٹ کیوں محسوس کرتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ جی. کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور مجھے بے چینی ہو رہی ہے کیونکہ میں ان سے بات نہیں کر سکتی اور مجھے کانفیڈنس محسوس نہیں ہو رہا. رائٹ, سوشل سچویشنز کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ شاید بات کر رہے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ کھڑی نہیں ہو پاتی یا میں ایسی جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ لوگ ہیں. میں کراؤڈ کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا اس کراؤڈ کے اندر, اور اگر ہو گیا تو کتنا امبیرسنگ ہوگا. اس کو ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تب جنریٹ ہوتا ہے, یہ تب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی ایکسپیرینسز ڈیولپ ہو گئے ہیں, ایسے پرانی چیزیں آپ کے دماغ میں آ کے بیٹھ گئی ہیں, ایسے خوف آپ کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ کو بات کرنے کے لیے کانفیڈنس نہیں دے رہے یا آپ کو الاؤ نہیں کر رہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا طریقہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ سلولی اینڈ گریجولی اسٹارٹ کریں. آپ بہت چھوٹے ایریا سے اسٹارٹ کریں جہاں پہ آپ کمفرٹیبل لوگوں میں ہیں, پہلے ان سے بات کریں, ان کے ساتھ اپنا اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, پھر ایسے کمفرٹیبل لوگوں میں رہیں آس پاس جو آپ کے طریقے کے لوگ ہیں. اگر آپ کی ایج ہے تو اس کی ٹائپ کے لوگوں میں رہیں تاکہ آپ کو نگلیکٹ نہ فیل ہو, عجیب سا فیل نہ ہو, ان ایکسیپٹنسی فیلنگ نہ آئے. اگر آپ ان لوگوں پہ فوکس کریں گے کہ لوگ ہیں کیا اور آس پاس کے لوگ کس طرح بات کر رہے ہیں, مجھے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی نیگیٹیوٹی بڑھاتا رہے گا. نیگیٹیوٹی بڑھانی ہی ہے, نیگیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. پہلے ان لوگوں سے ملے جن کو آپ جانتے ہیں, پھر ان لوگوں سے ملے جن کو آپ تھوڑا بہت جانتے تھوڑا بہت نہیں جانتے, اور پھر ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں سلولی اینڈ گریجولی جن لوگوں کو آپ بالکل بھی نہیں جانتے, اور پھر دوستی بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کر بھی پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے, اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کے دماغ میں کیا تھاٹ آتی ہے, آپ کو کس قسم کی تھاٹ جو ہے آپ کو روک رہی ہے. تو آپ ان کی کانورسیشن پہ فوکس کریں, ان کے بات کرنے کے طریقے پہ فوکس کریں, اپنی بات کرنے کے طریقے پہ فوکس کریں, اپنی کمیونیکیشن پہ فوکس کریں. جتنا زیادہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے نا اتنا آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور آپ کا سیلف اسٹیم جو لو ہو رہا ہوتا ہے وہ سلولی گریجولی ہائی ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ ہائی ہوگا تو آپ زیادہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جو فیئر ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا بات نہیں کر پاؤں گا یا میں اسٹٹر کر جاؤں گا یا میں تتلانے لگ جاؤں گا, تو وہ والی چیز سلولی گریجولی کم ہونے لگ جاتی ہے جب آپ کو اپنا کانفیڈنس بلڈ ہونے لگ جاتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یا پھر آپ کے ورک پلیس سے پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, تو آپ اگر گھر میں 3 آپ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کو اور آپ کو بالکل بہت اسٹرانگ گرپ ہوتا ہے اس پہ, تو آپ جب دے رہے ہوتے ہیں وہ پریزنٹیشن کو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کام کیا, آپ کس طرح اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایگزامپل کیسے دے سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ کے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ وال کو دیکھ کے پریزنٹیشن دیں. آپ پریکٹس کریں اس طرح کہ میں کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوں جو ہل نہیں رہی, جو موو نہیں کرے گی اور مجھے کوئی واپس ایکسپریشن بھی نہیں دے. تو ٹیکنیکلی میں کسی انسان کو نہیں دیکھ رہی, میں کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہوں جو ہل نہیں رہی اور مجھے اس کا فیس ایکسپریشن سے خوف نہیں آ رہا, کیونکہ یوزلی آپ کو ایکسپریشن سے, لوگوں کی بات کرنے سے یا ان کی جس طرح وہ آپ کا میں بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. اگر آپ کسی اسٹیگننٹ چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا. تیسری چیز یہ کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس سیکھیں. ریلیکسیشن ٹیکنیکس آر ویری گڈ جب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے باہر جا رہا ہوں, بس آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے سب کچھ. ریلیکسیشن پریکٹس کریں, میڈیٹیشن پریکٹس کریں, اور جب بھی آپ کو لگے گا نا کہ بس اس سچویشن میں آئی ایم لوزنگ کنٹرول اوور مائی باڈی اینڈ مائی مائنڈ, آپ ڈیپ بریتھنگ کریں, اپنے آپ کو سچویشن میں واپس لے کر آئیں اور پھر اپنے کام پہ فوکس کریں. آپ کا جو باقی ساری نیگیٹو چیزوں کا فوکس ہے نا وہ آلریڈی ڈائیورٹ ہو جائے گا.
اور آپ جو ٹاسک کر رہے ہیں آپ کا دھیان اس کی طرف آنے لگ جائے گا. ہم آگے چلتے ہیں اور آئی ووڈ لائک ٹو کوشچن، میں مصباح سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. والدین یا ٹیچرز کو بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے کس قسم کی چیزیں آبزرو کرنی چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا آلریڈی ہو چکا ہے؟ جی. اس میں ایک تو ہمیں جو ہے وہ ایج، ظاہر سی بات ہے بچے کی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کس ایج کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ارلی ایج میں ہیں اگر جیسے پری اسکولس میں ہیں تو وہاں پہ تو بس ٹیچرز کا رول نہیں ہوگا، وہاں پہ پیرنٹس کا رول ہوگا. پیرنٹس نے دیکھنا ہے کہ اگر میرا بچہ اپنی ایج کے بچوں سے آن ایوریج، ویسے تو ہم کہتے ہیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے بچوں کا آپس میں، لیکن آن ایوریج اگر زیادہ بچوں کو دیکھیں اس ایج کے زیادہ بچے اس ایئر تک کیا کیا چیز کر لیتے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ اس میں بچہ پیچھے ہے یا وہ اس طرح کے بیہیویئرز نہیں کر رہا، اس کے بیہیویئر اس ٹپیکل ایج سے جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو وہاں پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا، اگر اسکول گوئنگ بچے ہیں وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ بچے کی روٹین میں ایک دم سے کوئی چینج آئے گا، اس کے موڈ میں جو ہے وہ چینج آپ دیکھیں گے، نیند اس کی زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، اس کے کھانے کی روٹین میں پرابلمز آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ رویہ گھر والوں سے، گھر میں جو باقی اگر بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر چینج ہو، ایبرپٹلی چینج ہو، تو وہ تو پھر آپ کو جو ہے فوراً سے اس چیز کے لیے پیرنٹس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ ایبرپٹلی اگر چینج ہو رہا ہے بچے کا تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، اس کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں، ریزنس پہ تو نہیں جاتا کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک انڈیویجول کے ڈفرینٹ ہوں گے، اس کی انوائرمنٹ کیونکہ ہر ایک بچے کی ڈفرینٹ ہے، اس کا اسکول کا ماحول ڈفرینٹ ہے، اس کا گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہے، سو وہ ریزن بھی ہر ایک بچے کے لیے وہ اسپیسیفکلی ہوں گے. لیکن اگر آن ایوریج ہم بات کریں تو یہی سائنس ہیں، جیسے اس کا موڈ، اس کی نیند، اس کا کھانا پینا، اس کا بیہیویئر، یہ چیزیں اگر آپ کو پیرنٹس کو لگتی ہیں ایبرپٹلی ڈسٹرب ہوئی ہیں، اس کی اسٹڈیز، ٹیچرس کو جو ہے وہ جو فرسٹ سائن آتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے وہ اسٹڈیز ہے کہ پہلے تو بچہ بڑا اچھا تھا، بڑا اچھے گریڈز لے رہا تھا، ایک دم سے اس کی جو ہے وہ اسٹڈیز افیکٹ ہوئی ہیں. سو یہ جو سارے ہیں یہ سگنلز ہیں ٹیچرس کے لیے، پیرنٹس کے لیے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہے اور اس کے لیے بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے. پہلے تو فرسٹ اسٹیپ تو یہ لے سکتے ہیں پیرنٹس کہ وہ خود سے پوچھیں، بچے سے خود سے جو ہے وہ پروب کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پہ ایشو ہے. ٹھیک ہے، ایٹ ٹائمس ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس گھر کے کاموں میں بزی ہیں، بچوں سے بات چیت نہیں کرتے، اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو کمیونیکیشن جو ہے نا بچوں سے بات کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ ان سے بات کریں، پروب کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پہ ایشو ہے. اسکول میں کوئی ایشو ہے، ٹیچر کے ساتھ بھی ایشو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ ٹائمس ٹیچر چینج ہو جاتی ہیں یا جو ٹیچر کسی نئی کلاس میں بچہ پروموٹ ہوا ہے تو وہاں پہ ٹیچر کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں، ٹیچر سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی بچے کی، اس کے ساتھ ریپو بلڈ نہیں ہو رہی. سو ملٹیپل جو ہے وہ ریزن ہو سکتے ہیں. سو پیرنٹس پہلے خود پروب کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی پروبنگ سے کوئی افیکٹ نہیں آ رہا، کوئی جو ہے ان کو واضح فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ضرور کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں، کیونکہ پھر وہ پروفیشنل ظاہر اپنے طریقے سے بچوں سے پوچھیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ریپو بلڈ کریں گے. اور بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ جتنے بھی مطلب نہ شیئر کرنے والے بچے ہوں وہ کر لیتے ہیں شیئر اپنے جو پرابلمس ہیں، کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے نا، پیرنٹس تھوڑا سا ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ذرا پیرنٹس سے خوف بھی ہوتا ہے پڑے یہاں. سو اگر تو جو ہے کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ انشاءاللہ ان چیزوں کو پروب کر لیں گے. باقی ارلی ایج کے جو ہیں، ارلی ایج کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس کو اگر لگتا ہے کہ بچہ اپنے عمر کے بچوں سے پیچھے ہے یا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو اس کی اسیسمنٹ ضرور کروائیں، کیونکہ ارلی ایج میں اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کی جو ہے پروگنوسس بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا پروگنوسس آتا ہے، کیونکہ ارلی ایج ہے، ڈیولپنگ ایئرز ہیں، تو اس میں بچے کی لرننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو ارلی ایئر میں اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے گا تو پھر ارلی جو ہے انٹرونشن وہ بیسٹ رہتی ہے بچوں کے لیے. آگے چلتے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے میم عائشہ کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ خاموش رہتا ہو اور دوسروں سے دوستی کرنا بھی پسند نہ کرے تو کیا یہ نارمل ہے؟ جی. انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ایک ٹائپ ہوتی ہے، پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. انٹروورٹس بات نہیں کرتے، اپنے آپ کو اتنا ایکسپریس نہیں کرتے، اپنی چیزوں کا اتنا اظہار نہیں کرتے، اپنی فیلنگس کا بھی اتنا ایکسپریشن نہیں دیتے.
یہ نارمل ہے کیونکہ ان کی پرسنالٹی ہے. وہ کچھ سے بات کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ان کی پریفرنسز ہوتی ہیں آف پیپل جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پراپرلی بات کر لیتے ہیں. مگر کنسرننگ مسئلہ یہ تب ہے جب وہ بالکل کسی سے بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں کرتے, اور اگر اس بات نہ کرنے کی وجہ سے انہیں اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے, انہیں فیئر محسوس ہو رہا ہے, انہیں سوشل انٹریکشن میں پرابلم ہو رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی ریجیکٹ کر دے گا, تو وہ اپنے آپ کو اتنا سیویئرلی آئسولیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کسی بھی ہیومن انٹریکشن سے اوائڈ کرتے ہیں. یہ ہے پرابلم, یہ تب پرابلم. پرسنالٹی ایسی ہونا اٹس اے ٹریٹ. یہ پرسنالٹیز ہوتی لوگوں کی, لوگ چوزی ہوتے ہیں, ایکسیپٹنگ نہیں ہوتے, ایزیلی بات نہیں کرنا چاہتے ہر ایک سے, اتنا انٹریکٹ نہیں کرتے. مگر آن کانٹریری اگر یہ اس وجہ سے وہ چھپے ہیں کہ وہ انٹرنلی فیئر ڈیولپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ریجیکشن کا فیئر ڈیولپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو دین یس اٹ از اے پرابلم. تو آگے چلتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کی دوائی زندگی بھر کھانی پڑتی ہے, تو کیا یہ سچ ہے یا کچھ کیسز میں یہ دوائیاں چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ تو کیا اس پہ پاسبلٹی ہوتی ہے سر؟ جی جان, دوائیوں کا جو تعلق ہے وہ بیماریوں کی اقسام سے ہے. یہ کانسیپٹ بہت کامن ہے اور جنرلی لوگ یہی سمجھ کے دوائیاں شروع ہی نہیں کرتے کہ بھئی اگر دوائی شروع کی نفسیاتی بیماری کی تو یہ تو لگ جائے گی اور ساری عمر چلے گی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جسمانی بیماریوں کے بارے میں یہ سوال نہیں کرتے. کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی ساری عمر چلتی ہے. لوگوں کو شاید ابھی بھی اندازہ نہیں ہے, لیکن میں بحثیت ڈاکٹر بتا رہا ہوں کہ جس کی دوائی بلڈ پریشر کی شروع ہوئی ہے تو ہی شوڈ ہیو مطلب ٹو کنٹینیو, مطلب اس کو بھول جانا چاہیے کہ وہ دوائی بند کرے گا. ڈائبٹیز کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی دوا ساری عمر چلے گی جس کو اگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اس کے بارے میں لوگ شاید اتنا متفکر نہیں ہوتے اس کے بارے میں جو ہے نا. خیر اس میں بھی لوگ ضرور ڈنڈیاں مارتے ہیں, لیکن بہرحال یہ تو بات ہو گئی جسمانی بیماری. ذہنی جو دماغی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کی دوائیاں ہمیشہ ساری عمر چلتی ہیں, لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ساری عمر چلتی ہیں, لیکن کافی عرصہ چلتی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے, ہم کیسے ڈٹرمن کریں, کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ساری عمر چلے گی یا نہیں چلے گی. دیکھیں, ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کی اپنی جو کازز ہیں وہ تو الگ ہے, لیکن جو ذہنی بیماریاں ہیں اگر تو اس کی کازز میں نے مطلب کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ اس کی ایک انڈوجینس, فار ایگزامپل ڈپریشن ہے, وہ صرف اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. کوئی بھی ذہنی نفسیاتی بیماری اگر ہوگی تو اس کی عام طور پہ جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل, یعنی اس کی بایولوجیکلی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو فیملی میں ہے تو اس کے جو ہے نا اس میں یہ بیماری آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. ناٹ نیسیسری کہ ہوگی, لیکن وہ پری ڈسپوزڈ ہے وہ. اس کے بعد اس کی زندگی میں حالات کیسے رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, کسی کے کیا حالات رہیں گے, تو وہ حالات جو ہیں وہ اس کو پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب آج کسی کو والدین میں ڈپریشن ہے, اس کے کسی بچے میں اگر اس کے حالات ایسے رہے, ان امپلائمنٹ ہو گئی, فیلئر ہو گیا, کوئی فزیکل النس ہو گئی, کچھ بھی اور جس کی وجہ سے, تو اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کب تک چلیں گے اس کا تعین جو ہے نا تبھی ہوگا کہ جب وہ ریگولرلی جو ہے نا اس کا فالو اپ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی یا نفسیاتی بیماری ہیں, جو ان کی کیٹیگریز ہیں, اس کے اوپر اس کے بیماری کا علاج کا تعین کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, میجر مینٹل النس ہے, یہ سائیکوٹک النس ہے, اگر اسکیزوفرینیا ہے تو اس میں جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی دوا بند ہو جائے گی. اگین یہ صرف کہہ دینا کہ زندگی بھر چلے گی, ہم کبھی بھی اپنے مریض کو یہ نہیں کہتے کہ زندگی بھر چلے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ فالو اپ اس کا ہوتے رہنے چاہیے, اس کو زندگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ دوا نہیں کھائے گا تو اس میں زیادہ خرابیاں ہوں گی. اگر وہ دوا کھائے گا تو اب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ دوا کے ساتھ بہتر ہے یا دوا کے بغیر بہتر ہے. آف کورس دوا کے ساتھ بہتر ہے. تو اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفسیاتی علاج کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں کہ بس یہ ایک دفعہ شروع ہو گیا تو ساری عمر رہے گا. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں کہ دوائیاں بند بھی ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری فار ایگزامپل جیسے کسی کا ایکیوٹ سائیکوٹک ایپیسوڈ ہوا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی دوائیاں بند بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر بیماری جو ہے اس کا علاج ساری عمر کے لیے ہوتا ہے. ہاں ضرور ہے, کچھ بیماریاں جو ہیں ان کا علاج جو ہے لمبا عرصہ چلتا ہے.
تو ہمارے معاشرے میں جان یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جب تک ہر چیز کی اویئرنیس نہیں ہوگی، ہم لوگ جو ہے نا جسمانی بیماری کے لیے تو مریض سے جو ہے نا ہم ہمدردی کرتے ہیں، کسی کو بیمار ہو جائے گا تو اس کی خیریت بھی پوچھیں گے اس سے، لیکن انفارچونیٹلی ذہنی یا نفسیاتی بیماریوں کا معاشرے میں بتاؤں آپ کو کہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. ہم اپنے دوستوں میں اگر کسی کو OCD کی بیماری ہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، بھائی یہ تو وہمی ہے، اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے دوستوں میں اگر کسی کو تھوڑی سی انزائٹی ہے تو کہہ دیں گے تو کھسکا ہوا ہے. یعنی اس طرح سے ہم لوگوں کا رویہ ہے کہ ان کو غلط ناموں سے جو ہے نا مخاطب کیا جاتا ہے. اور جسمانی بیماریوں کے لیے جو ہے نا اس سے آپ جو ہے نا علاج کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس سے ہمدردی بھی کرتے ہیں. تو علاج کے سلسلے میں صرف اویئرنیس نہیں، ایک معاشرے میں بہت بڑا کردار جو ہے نا ہم لوگوں کا بحیثیت فیملی ممبر، بحیثیت پڑوسی، رشتہ دار، دوست، ان سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فروغ دینا چاہیے بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں کہ اس پہ توجہ دی جائے. جی آگے چلتے ہیں. میرا یہ سوال ہوگا میم مصباح سے، چونکہ یہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. کچھ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرتے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی اس کی جو ہے ایک تو وجہ سب سے پہلے اگین ہم نے ایج کو، بچوں کے معاملات میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایج کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ایج کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایج کیا ہے بچے کی. اگر 3-4 سال کا بچہ ہے اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ شیئر کرے تو وہ تو تھوڑا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس ٹائم تک اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی کہ بچے کے اندر شیئرنگ کا کانسیپٹ ہو. ٹھیک ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں شیئرنگ، کوآپریشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو ہم اگر 3-4 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں گے اور وہ آرام سے شیئر کر دے گا، اکثر ہوتا ہے نا کہ 3-4 سال کا بچہ ہے تو وہ 2 سال کا یا 1 سال کا بہن بھائی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سو وہ اسے کہتے تم بڑے ہو، اس کو تو یہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ تو ہمارے لیے بڑا ہے اور ہمارے لیے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کا اگر اندازہ ہوگا پیرنٹس کو کہ ڈیولپمنٹ جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں، تو وہاں پہ پھر اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے. سو اگر 3-4 سال کے بچے سے آپ شیئرنگ کا ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑا بچہ ہے تو اگین اس کو یہ، اگر آپ دیکھیں کہ بچے کے اندر 4 سال یا 5 سال کے بعد بھی یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ شیئر نہیں کرتا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ بچے کو ایک تو آپ کو لے کے چلنا ہے کہ اس کو یہ چیز، اس کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروانا ہے. دوسرا آپ نے ریولری کا ریزن دیکھنا ہے. جو بچوں میں لڑائی جھگڑا آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ریولری اس کو کہتے ہیں. اگر چھوٹی موٹی ہے، انٹینسٹی اتنی ہائی نہیں ہے، اس سے کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ لائف پہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ہم کہیں گے اٹس نارمل تھنگ. جیسے بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد مطلب کھیلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیزیں بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں، شیئرنگ بھی شروع کر لیتے ہیں، تو وہ دیٹ از نارمل، ٹوٹلی نارمل. لیکن اگر اتنی سیویئر ریولری ہے کہ بچہ جو ہے کوئی بھی چیز اپنے بہن بھائی کو کسی بھی طرح کی شیئرنگ نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھیلتا نہیں ہے، تو وہاں پہ پیرنٹس کو اپنے بیہیویئر پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ زیادہ کسی ایک بچے کو ٹینشن تو نہیں دے رہے، کسی ایک زیادہ بچے کی اپریسیشن کر رہے ہیں، دوسرا زیادہ نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو ریولری بیسیکلی جو ڈیولپ ہوتی ہے زیادہ سیویئر، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور اگر یہ کانسٹنٹلی چلتی رہے تو وہ پھر بڑی ایج میں جا کے وہ زیادہ ایشو، وہ پھر بچے میں جیلسی اور وہ اس طرح کے پوزیسونیس کے جو ہے وہ ٹریٹس پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سو اگر ارلی، اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ارلی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ان پہ کام کریں گے، خود بھی کریں گے، خود اگر آپ کر سکتے ہیں تو اٹس ویری گڈ، اور اگر نہیں کر سکتے کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے کے کریں گے تو وہ مزید جو ہے مسئلے جو ہیں بڑھنے سے ان کو روکا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ میم. سو آگے چلتے ہیں میم، اینڈ میرا یہ سوال ہوگا آگے چونکہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے، تو میرا سوال ہوگا میم عائشہ سے. تو فیملی اور رشتوں میں کس قسم کے مسائل پر ریلیشن شپ کاؤنسلر سے مشورہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فیملیز کے اندر کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہوتا. ایک ایموشنل کنیکشن جو فیملی کے اندر ہونا چاہیے نا، کہ ایک دوسرے کے لیے اویلیبل ہو سکیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے بیک اپ کریں. ضروری نہیں ہوتا ہر فیملی میں اس طرح کا ریلیشن شپ ہو. دوسری چیز یہ کہ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا اپنے لیے ہمیں کیا چاہیے. مجھے اگر فار ایگزامپل اپنی فیملی سے ہیلپ چاہیے تو مجھے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا کہ میں کس طرح ان سے ہیلپ مانگوں، رائٹ؟
تیسری چیز یہ کہ ہم سب ایک ٹرانزیشن سے گزر، کبھی ہم جاب میں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی فیملی والے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، مگر یہ ہے کہ ان سب پرابلمس کے دوران آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کیسے کرتی ہے. تیسری چیز یہ کہ آلریڈی ہماری فیملیز بہت افیکٹڈ، ہم سب کی فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ ایک افیکٹ ایک دوسرے کے اوپر آتا ہے. اگر کسی ایک کو پریشانی ہے تو ہم بہت کنیکٹ، ہم بہت فیل کرتے ہیں، ہمارے کلچر کے اندر بہت فیلنگز ہیں. تو اگر میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے ابو کو یا میرے پارٹنر کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے بہت محسوس ہوتا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت افیکٹڈ ہو جاتی ہوں. اگر میری کسی ایک فیملی ممبر کو بھی ڈپریشن یا انگزائٹی ہو گئی ہے، پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے آپ کی. اور اس کو سائیکو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سالو کرنے کا، مگر ہر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا دا نیڈ آف سائیکو ایجوکیشن، کہ ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہوئی اور ہم بھی افیکٹ ہوں گے. لاسٹلی ٹرسٹ ایشوز. میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، یا میں اپنے فرینڈس کو نہیں بتا سکتی، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں بتا سکتی. اٹس ناٹ ایزی. اور آلسو اگر میں نے بتا دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ کل کو یہ بات میرے اگینسٹ یوز نہیں ہو. تھینک یو ویری مچ میم. تو چونکہ جیسے کہ میم عائشہ آپ صحت یاب پر کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا ان جنرل امپلائیز کے ایسے کون سے ذہنی مسائل ہوتے ہیں جن سے ان کی پروڈکٹیوٹی اور ورک ڈسٹرب ہوتا ہے؟ جی. سب سے پہلی چیز تو اسٹریس. میرے کام ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، انکمپلیٹ رہ رہے ہیں، ڈیڈ لائنس میٹ نہیں ہو رہی ہیں، ایڈڈ اسٹریس. روز ایک ڈیڈ لائن ہے، روز ایک ٹاسک ہے جو مجھے کرنا ہے، اور اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا مجھے دوبارہ اس کے لیے واپس اگلے دن آنا ہے. تو وہ جو 24 گھنٹے میں گزارتی ہوں پورے دن کے، میں تب بھی اسٹریس میں ہوں. ان مائی ہیڈ شاید میں وہ ٹاسک نہ کر رہی ہوں، مگر میری باڈی رسپونڈ کر رہی ہے اس اسٹریس کو، اور کنٹینیوسلی فیل کر رہی ہے کہ یہ ٹاسک مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے. میں انکمپیٹنٹ فیل کر رہی ہوں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا جب تک اس کا سولوشن نہیں نکلتا. دوسری چیز یہ ہے کہ موٹیویشن نہیں ہوتی. ہر کوئی جاب کرنے کے لیے اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. ہر کوئی ورک پلیس پہ اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اتنا انتھوسیاسٹک یا اتنا ایفرٹ فل نہیں ہوتا. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم سب کو ڈر لگتا ہے جاب چلی جائے گی تو کیا ہو، پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو کیا ہو، اور ہم ایک کانسٹنٹ اسٹریس میں رہتے ہیں. دیٹ از این ایڈڈ pressure on us کہ we have to perform, we have to make ourselves better, تاکہ یہ جاب والے لوگ، یہ سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ بھی کرے اور یہ انوائرمنٹ جو ہے یہاں پہ ہماری نوکری رہے. آپ کی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. ان پرائیویٹ فرم اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کچھ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی، چاہے کچھ عرصے بعد شاید آپ کو فائر کر دیا جائے گا بیکاز آف دیٹ پروسیس. تو آپ ویٹ نہیں کر سکتے، آپ رک نہیں سکتے. یو کانٹ لائک سلو ڈاؤن، ٹیک اے بریک، بیک آف. آپ کو اگر 12 گھنٹے کرنا ہے تو 12 گھنٹے کرنا ہے، آپ لینسی نہیں شو کر سکتے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ورک لائف بیلنس. ہمیں نہیں پتا کب آفس آورس ختم ہوتے ہیں اور کب زندگی شروع ہوتی ہے، اور کب زندگی ختم ہوتی ہے اور آفس آورس شروع ہوتے ہیں. ہمیں ڈسٹریبیوشن کرنی نہیں آتی. We don't know when to work and only work. We don't know when to be at our home and our family and our people and just stay there. And یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو مینیج کرنے کے لیے ایک ٹرینر کی ضرورت پڑتی ہے، جو آپ کو سکھاتا ہے کہ you are important, you are needed in your family, your life, your own self is very important, also your job, but your productivity is affected. اگر آپ پروڈکٹ پروڈیوس ہی صحیح نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جاب بھی افیکٹ ہوگی، آپ بھی افیکٹ ہوں گے، آپ کی فیملی بھی افیکٹ ہوگی، آپ کے امپلائیز بھی افیکٹ ہوں گے، آس پاس کے سب لوگ افیکٹ. کن مسائل میں سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور کن میں سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی رول ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب چیزیں مجھے اس پہ بتائیے. جی یہ خاصا جو ہے وہ کامن جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور لوگ جو ہیں اس بارے میں ان کو جو ہے وہ نہیں اندازہ ہوتا، خاص طور پہ پاکستان میں. یہاں پہ تو خیر آسٹریلیا میں ان کو سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سائیکولوجسٹ جو ہیں ان کا کیا مطلب رول ہے اور سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہے. دیکھیں، سائیکیٹرک النس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سائیکیٹرسٹ جو ہے نا، فرق صرف یہ ہے سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ چونکہ مطلب میڈیکیشن جو ہیں وہ نہیں پرسکرائب کر سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ مطلب یہ کہ میڈیسن تو نہیں دیتے، لیکن وہ ایک سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پارٹ ہوتے ہیں. کیونکہ
نہ صرف یہ کہ وہ سائیکو تھراپیز یا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بلکہ پیشنٹس کی اسسمنٹ کے لیے بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا جاتا ہے. اچھا، اب جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں جیسے دوں اس کی مثال کہ اگر کسی کا تھائرائڈ جو ہے ہائپو تھائرائڈزم ہے تو وہ ڈپریسو سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی ہوگی تو ڈپریشن کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. اس طرح اگر کسی کا جو ہے آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کے جو ہے نا بیہیورل پرابلمس ہوں گے. اس طرح بے تحاشا جو ہے وہ فزیکل النیسز ہوتی ہیں جن کے مطلب یہ ہے کہ اثرات جو ہیں ان کے ذہنی جو ہے وہ اس کے رویوں پہ بھی پڑتے ہیں. اچھا، اسی طرح کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ اسٹریس ہے، جب بھی اسٹریس ہوگا تو شوگر لیول جو ہے نا یہ نارمل فنکشن ہے ہماری باڈی کا، شوگر بڑھ جاتی ہے اسٹریس میں، ہمارا اسٹریس میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایسی سچویشن ہے جو کہ فزیکل النیسز ہیں جس کے لیے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو اسیس کر سکتا ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ذہنی جو ہے وہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، مثال کے طور پہ اسٹریس میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز. اور کچھ جسمانی بیماریاں ہیں جو کہ نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، مثال کے طور پہ میں نے مثال دی تھائرائڈ کی. اس طرح اور بھی بیماریاں ہیں اور اس کے علاوہ بھی کرونک النیسز ہیں. پین ڈس آرڈر آج کل بہت کامن ہے اور جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ درد کو جس پہلو سے الٹو درد ہے، دال رے دال، درد کہیں جاتا ہی نہیں ہے، اس کو آگے سے دیکھ لو پیچھے سے دیکھ لو درد ہی پڑا جاتا ہے. تو وہ اتنی کامن ہو گئی ہے اب یہ پین، اس کی بھی سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ریزنز ہوتی ہیں. تو سائیکیٹرسٹ کا رول ایک طرح سے یہ ہے کہ ڈائگنوسس تو ظاہر ہے کہ اس کا کام ہے ہی، اور لیکن میڈیکل ایشوز جو ہے نا ان کو ایڈریس کرنا. اور سائیکولوجسٹ کا ظاہر ہے کہ پیشنٹ کی اسسمنٹ ہے، سائیکو تھراپیز ہیں، وہ عائشہ بہتر طریقے سے اس کو ضرور ایکسپلین کریں گی. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک آدمی ہی مریض کا علاج کر سکتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آئی ووڈ ریکویسٹ، میں ریکویسٹ کروں گا میم، اس پر ہم سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ what is the main reason of anger in children? My son is 8 years old and sometimes he shows anger. جی جی، اینگر تو جیسے کہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے. اگر تو فیملی میں پیرنٹس میں سے کوئی اینگر اگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے یا جو ہے مدر جو ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں، تو ایک تو بچہ وہاں سے لرن کرے گا اینگر، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس کی ایک یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بچے کے اندر بہت زیادہ کوئی جو ہے چیزیں ہیں جو کہ وہ شیئر نہیں کر رہا، بہت سارے اسٹریسز ہیں یا بہت پرابلمس ہیں جن کو اپروپریٹلی پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا، تو وہ بھی اسی طرح بیہیویئر کی صورت میں پھر بچے شو کرتے ہیں. کیونکہ بچوں میں زیادہ تر جو سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں وہ اپنے بیہیویئرز میں ہی زیادہ شو کرتے ہیں، بیہیویئرز کی صورت میں، ایموشنز کی صورت میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا زیادہ ووکیبلری بلڈنگ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، کمیونیکیشن اسکلز اتنی زیادہ جو ہے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، چیزوں کا بہت ساری جیسے ٹرمز ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کرنا آ رہا ہوتا کہ جو ہم فیل کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں، ٹھیک ہے. سو وہ بیسیکلی بیہیویئر کی صورت میں وہ شو کرنے لگتے ہیں. تو ایک تو ان کو یہ ضرورت ہے بچے سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ اس کو پریشان کر رہی ہے اور وہ بتا نہیں پا رہا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ چیز وہ دیکھیں اپنی انوائرمنٹ میں آبزرو کریں کہ گھر میں کوئی غصہ تو نہیں کرتا. اگر گھر میں کوئی غصہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بچہ وہاں سے لرن کر رہا ہے، کیونکہ اٹس لرن بیہیویئر. سو وہ پھر یہی ہے کہ اس بڑے کو یا جو گھر کی انوائرمنٹ ہے ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر وہ گھر کی انوائرمنٹ کو پروڈکٹیو بنائیں گے، اینگر فری بنائیں گے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں بچے نہیں جو ہے وہ کریں گے. دوسرا ایک اور چیز، اینگر جو ہے وہ ایک بیسک ایموشن ہے، وہ تو مطلب ہر ایک انسان میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بچہ ہے، بڑا ہے، اینگر تو اس میں پایا جاتا ہے. سو ہم نے بیسیکلی بچوں کو یا بڑوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے اس اینگر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لائف کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں، مطلب وہ جو آپ کا بیہیویئر ہے آپ کی لائف کو ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے. سو اس کے ساتھ کوپ کرنا سکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان کو بچے کو کوپنگ سکل سکھائیں. ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس کو کوپ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے جو ٹریٹس ہوتی ہیں نا وہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہیں، پیرنٹس سے بھی آ رہی ہوتی ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ پیرنٹس کہتے ہیں جس کا دادا بہت غصہ کرتا تھا یا اس کا چاچو بہت غصہ کرتا تھا یا فیملی میں کوئی بڑا تھا وہ بڑا غصہ کرتا تھا، اب یہ بھی ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. سو وہ کچھ جو ہے نا ٹریٹس بھی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں فیملی سے.
سو بیسیکلی ان کو کوپنگ اسکل سکھانے کی ضرورت ہے بچوں کو، کہ بچوں کو بتائیں، اسی ایج سے بتانا شروع کریں کہ آپ کس طرح سے اپنے اینگر کو کوپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لائف اپنی جو ہے وہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ میم. آگے چلتے ہیں. تو دس کوشچن ایکچولی از فار میم عائشہ. تو ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے 6 مہینے پہلے چیٹ کیا تھا، جس پر انہوں نے مجھ سے سوری بھی کیا، لیکن میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی اور اس بات سے ہمارے بہت جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں کیسے اس کو اپنے ذہن سے نکالوں. جی میم. ہر کسی کے لیے اپنے ریلیشن شپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور ہم اس ریلیشن شپ کی ویلیو کو جب بریک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک انسان پہ افیکٹ نہیں پڑتا، اس کے کنیکٹڈ ہر انسان سے اس کا افیکٹ ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ریلیشن شپ کی ان کی لائف میں ویلیو ہے کیا. کیا وہ بیک آف کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ اس پارٹنر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اگر رہنا چاہتی ہیں تو پھر we need to learn to accept mistakes and learn to forgive. اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ forgive کرتے کیسے. not like you forget the situation, you learn کہ اس میں یہ سب کچھ ہوا کیوں، روٹ کاز کیا تھا. چیٹنگ ایک بیہیویئر ہے، اس سے پہلے ایک ایموشن جاگا تھا، اس کے پہلے ایک کوگنیشن ڈیولپ ہوا تھا، اس کے بعد اس انسان نے چیٹنگ کی اور اس کے بعد آپ کو پتہ بھی چلی. اٹس اے ہول پروسیس. اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ورک کرنے کو ریڈی ہے ان چیزوں پہ کہ چیٹنگ کیوں کرنی پڑی یا پھر کس چیزوں سے مجبور کر دیا کہ وہ اتنا ایکسٹینڈ پہ جائیں، تو ورک ود یور پارٹنر. اور اگر آپ کا پارٹنر ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ریلیشن شپ میں فردر ہونا ہے یا پھر میں چیٹنگ کرتا رہوں گا، I mean it's something جس کے ساتھ تو میں رہنے کی ضرورت ہے، پھر آپ اپنی پرائیورٹیز دیکھیں. کیا آپ کو پرائیورٹی لینی ہے اس ریلیشن شپ میں رہنے کی یا اس کو لیو کرنے کی؟ اور اگر رہنا ہے تو رہنا کیسے، کن باؤنڈریز کو سیٹ کر کے رہنا ہے. وہ باؤنڈریز اپنے پارٹنر کو بھی بتا کہ میں ان باؤنڈریز سے آگے بات برداشت نہیں کروں گی. وہ باؤنڈریز آپ خود بھی سیٹ کریں اور اس کے ساتھ لیو ان کریں، کیونکہ جتنا آپ کی باؤنڈریز کو کوئی بریک کرتا ہے اتنا اس کو forgive کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اتنا دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہے گا، ایکسیپٹ بھی کر لے گی، رہ بھی لے گی، چلتا رہے گا. تو اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، رسپیکٹ کی، لوئلٹی کی، پرائیورٹیز کی. اور جب تک آپ یہ سیٹ نہیں کرتے آپ کوئی نیکسٹ موو نہیں لے سکتے. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ روٹ کاز کیا تھی، باؤنڈریز کیا ہیں اور آپ کا پارٹنر کتنا انوالوڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے. اونلی دین اس چیز پہ کام کیا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ میم. ڈاکٹر صاحب کے لیے میرے پاس ایک سوال آیا ہے. ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے since 2019 I have weird feelings of confusion, slow thinking and weak memory, speech difficulties, lack of interest in daily activities, down mood, fatigue, low confidence level, hypersomnia, and in some cases insomnia, headaches, irritation, etc. Currently I take medications and please guide as what should I do to get rid of this situation and come out of this grave and worse situation. جی دیکھیے، ایک تو انہوں نے جو پیریڈ بتایا ہے 2019 کا مطلب 5 سال تو ہو گئے. اب 5 سال سے اگر ان کی سمٹمز زیادہ تر تو جو مجھے مطلب یہ کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سمٹمز جو ہے نا ڈپریشن سے نزدیک تر لگ رہی ہیں. اب کیونکہ انہوں نے دوا لی ہے، اب مجھے نہیں پتا دوا کس طرح کی ہیں، اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ یہ وہی بتا سکتے ہیں. تو ایک چیز تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو النس ہے وہ 5 سال سے چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہے یہ علاج ریگولر کرتے رہے یا نہیں بھی کرتے رہے تو ان کو علاج کی تو ضرورت ہے. اور ان کا جو سوال ہے کب تک، تو یہ کب تک کا جواب وہی ہوگا کہ جب تک کہ ان کی پوری اسسمنٹ جو ہے سامنے نہ ہو. ہم کہہ نہیں سکتے کہ مطلب یہ کہ کب تک چلے گا علاج، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ ذہنی یا نفسیاتی اعتبار سے جو ہے یہ ایک کمپرومائزڈ ہیں. ان کی جتنی بھی سمٹمز بتا رہے ہیں، کانفیڈنس کی ان میں کمی ہے، موٹیویشن کی ان میں کمی ہے، نیند جو ہے کبھی ہائپر سومنیا بھی بتا رہے ہیں، کبھی انسومنیا. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے کیا مطلب ان کا جو ہے وے آف لیونگ کیا ہے، کیا یہ اسٹریسفل سچویشن سے گزر رہے ہیں، ان کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان سمٹمز کی بنیاد پہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاج کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے علاج پہ توجہ نہ دی یا دوائیاں اگر یہ کھا بھی رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا
تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ خرابیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ 2019 سے یہ 5 سال سے جو ہے نا آف اینڈ آن جو ہے یہ صحیح نہیں چل رہے ہیں. اس لیے میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے علاج پہ توجہ دیں اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. نفسیاتی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ضرورت بھی ہے انسان کی اور قابل عمل ہے. اس کو جو ہے اگر ریگولر، مجھے نہیں پتا کتنا ریگولیرٹی کے ساتھ ان کا علاج ہوا ہے، لیکن اگر ریگولیرٹی کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں ہمارے پینلسٹس کا اور ہماری آڈینس کا بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہ بہت فروٹفل تھا اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ کے کوئی اور بھی سوال ہیں یا کوئی پیارا ان مسائل سے کسی ذہنی مسائل سے گزر رہا ہے یا ان ذہنی مسائل کا شکار ہے، تو آپ ہمارے فری مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ ان مسائل کی نوعیت کیا ہے. تو اگر آپ کے جو بھی مزید جو کویشچنز ہیں ان کو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم وہاں آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ www.sehatyab.com ہے، اور ہماری ہیلپ لائن پر بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ 0300-100-3140. اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں 0300-100-3171 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.